الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواہ مسلم. ماہ رمضان سے قبل جو میرا درس بلوغ المرام کا آپ لوگوں کے ساتھ بند ہوا تھا، الحمدللہ اب سے پھر شروع ہو رہا ہے. تقریباً آدھی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ کرے کہ اس سال میں یہ کتاب ہماری ختم ہو جائے. ہم باب الربا میں یا کتاب الربا میں آپ کے ساتھ تھے. کتاب البیع میں جو باب الربا ہے، تیسرا باب، سود کا باب، اس سے گزر رہے تھے. اور جو آخری درس ہمارا ریکارڈ ہوا تھا وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ہم نے شرح کی تھی. اب آج یہاں سے 821 نمبر کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. مضمون وہی ہے جو پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے سے اگر بیچا جائے تو برابر وزن سے بکے گا، ہو بہو اور برابر، اور چاندی سے بھی بکے گا تو وزن بے وزن، جتنا وزن آپ کی چاندی کا ہے اتنا ہی وزن دوسرے کی چاندی کا بھی ہونا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے. اگر کوئی زیادہ دیتا ہے، 1 گرام سونا بڑھا کے دیتا ہے، یا کوئی 1 گرام زیادہ سونا اضافہ کے ساتھ مانگتا ہے تو یہ ربا ہے. دینے والا بھی ربا دے رہا ہے. کہیے گا کہ اگر اپنی خوشی سے دے رہا ہو تب تو کہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں لیکن آپ ربا کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ربا لینے والے کو جو شخص لے رہا ہے اس پر آپ تعاون کر رہے ہیں. اسی لیے آپ خوشی سے بھی نہیں دے سکتے کہ 1 گرام ہم زیادہ دے رہے ہیں، 10 گرام ہم تم کو دے رہے ہیں، تم 9 گرام ہم کو، تو ایسا نہیں چلے گا. تو جس نے زیادہ اب خوشی سے دیا یا خود ہی دیا، ایسے جیسے بھی ہو، اب استزادہ یا سامنے والے نے زیادہ مانگا، فہو ربا، تو وہ ربا ہے. گویا چاندی سے اگر بک رہا ہے، سونے سے بک رہا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جو اشیاء خوردنی ہے، جو مطعومات ہے، جو آدمی کی روزی بنتی ہے، غذا بنتی ہے، جیسے دانہ ہے، چاہے وہ جس طرح کا بھی دانہ ہو، سخت دانہ جو سال بھر رہتا بھی ہو، پھل فروٹ نہیں جس کو ابھی لذت کے لیے وقتی طور پر کھاتا ہے 2-4 دن کے بعد وہ سڑ جاتا ہے، وہ نہیں. وہ غلہ جس کو اسٹور کر کے رکھا جاتا ہو، چاول ہے، گیہوں ہے، اسی طریقے سے دھان ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، چنا ہے، مسور ہے، ارہر ہے، جو بھی دانہ سخت دانہ ہے جس کو آدمی کھاتا ہے، جو آدمی کی خوراک بنتی ہے، اس دانے کو اگر اسی جنس سے اگر بیچیں گے، چاول کو چاول سے، گیہوں کو گیہوں سے، جو کو جو سے، مکئی کو مکئی سے، تو بالکل برابر بیچنا ہوگا. ایک کلمہ بھی زیادہ نہیں لینا ہوگا، ایک دم برابر ہونا چاہیے. اور اگر کوئی زیادہ لیتا ہے اور دیتا ہے تب یہ سود ہے. تو 6 اشیاء کا ذکر آیا تھا جس میں چاندی اور سونا جو قیمت ہے، اب یہ سکے کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، کوئی عورت کسی کو زیور اپنا دے اور اس کا دوسرا زیور کہے لو، تو چاہے اس کا اصلی ہو کہ اس کا 22 کیرٹ ہو کہ اس کا 24 کیرٹ ہو، بالکل وزن برابر ہونا چاہیے. یا سکہ ہو، دینار ہے تو دینار کا جو وزن ہے، جو ویلو ہے، جو وزن ہے، اسی وزن کا ہونا چاہیے، اسی ویلو کا وہ بھی سکہ ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے 4 اشیاء جو ہے وہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے اور نمک کا ذکر کیا گیا تھا. یہ چاروں اشیاء کھانے کی ہے، اور یہ سب انسان کی غذا ہے. یہ کوئی میوہ اور فاکہہ نہیں ہے کہ جو آدمی کھاتا ہو وقتی طور پر لذت کے لیے. سمجھا کہ نہیں؟ جو اصل انسان کی ڈائٹ بنتی ہے، غذا بنتی ہے، وہ دانہ ہوتا ہے، چاول، دال اور دوسری چیزیں، جو، مکئی وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہوں اور ناپ کے یا تول کے بیچی جاتی ہوں، اگر ان چیزوں کو اسی کے جنس سے اگر بیچیں گے، گیہوں کو گیہوں سے، جیسا کہ میں نے مثال دیا، مکئی کو مکئی سے، تو بالکل برابر بیچنا ہوگا. لیکن حدیث اس سے قبل آئی ہوئی ہے کہ اگر ایک طرف گیہوں ہو اور دوسری طرف چاول ہو تو بیعوا کیف شئتم، جیسے چاہو بھاؤ طے کر لو. 2 کلو چاول لیں گے تب 1 کلو گیہوں دیں گے، الٹا معاملہ کر دیا آپ نے.
سمجھا گیا؟ 60 روپے کا چاول وہ دے رہا ہے، 30 روپے کا گیہوں آپ دے رہے ہیں، لیکن راضی ہے وہ کہ ٹھیک ہے ہم تم کو 2 کلو چاول دیا 30 روپے کا، تو 1 کلو گیہوں دے ہوں گے، تو جائز ہے۔ لیکن گیہوں اگر گیہوں سے، تو آپ کا گیہوں چاہے خوب موٹا دانہ کیوں نہ ہو اور دوسرے کا پتلا دانہ کیوں نہیں، لیکن اگر گیہوں سے بکے گا تو برابر سے یاد رکھے گا۔ لیکن اگر صرف بدل جائے غلے کی جنس بدل جائے، ایک طرف جو ہے ایک طرف گیہوں ہے، ایک طرف گیہوں ہے دوسری طرف دال ہے مسور ہے، تو پھر بیو کیف شئت، ایک طرف چاندی ہے ایک طرف سونا ہے، جیسے چاہو بیچو، ایک طرف روپیہ پیسہ ہے کاغذ کے نوٹ ہے جو آج کل چل رہا ہے، دوسری طرف سونا ہے، جس ریٹ سے چاہیے لے لیجیے، لیکن سونا سونے سے، چاندی سے، اور اسی طریقے سے دانہ ایک جنس کا اسی جنس کے دانے سے اگر بیچا جائے گا تو برابر بکے گا، زیادہ لینے والا اور زیادہ دینے والا، سود دینے والا سود لینے والا ہوگا۔ آئیے دوسری حدیث دیکھیے، اس سے اور بات کلیئر ہو جائے گی آپ کی۔ وعن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ہی حدیث ہے، 2 صحابی سے روایت ہے، اس کو 2 نمبر ڈالا ہے، 822 823۔ یہ 2 صحابی سے حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر فجاءه بتمر جلیب الى آخر الحدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر پر عامل بنایا، عامل اس کو کہتے ہیں جو جا کر کے صدقہ وصولے، اور شراکت پر جو زمین یا باغ دیا ہے کسی کو کہ ہماری زمین تم جوتو اور اس میں پیداوار اپجاؤ، آدھا تم لوگے آدھا ہم لیں گے، جس کو ہماری اصطلاح میں، گاؤں کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا بٹائی کرنا، تو عربی میں اس کو مزارعہ کہتے ہیں، کہ ہماری زمین ہے محنت آپ کی ہے، ہمارا باغ ہے محنت اس میں آپ کی ہے، پیداوار یا پھل جو بھی آئے گی آدھا آدھا ہم بانٹ لیں گے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ پارٹنر ہمارا صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کھیتی صحیح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، بٹوارا صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجا کرتے تھے کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، چیک کر کے آؤ۔ اور پھر جو مسلمانوں کے وہاں پر حقوق تھے، خیبر کی جو جنگ مسلمانوں نے لڑی تھی اور فتح کیا تھا خیبر کو لڑائی بھڑائی کے نتیجے میں، اور مسلمانوں کو جو اس میں غنیمت کا حصہ ملا تھا، تو اب اس میں کس کا مال کتنا ہے اور اس کے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کھجور کا اندازہ کرو، انگور کا، رسدار انگور کا اندازہ کرو کہ یہ منقع ہوگا تو کتنا ہوگا، اور نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں، اور پہنچتا ہے تو کتنا ہے، جی ساری تفصیل پہنچ چکی ہے۔ اور اس میں 1/3 چھوڑ دو یا کم سے کم 1/4 چھوڑ دو، اگر 100 من کا اندازہ ہے کہ کھجور آئے گا، تمر آئے گا، یا 100 من منقع آئے گا، تو 25 من کم سے کم چھوڑ دو، 75 من لکھ دو اس کے حساب پر، 75 من میں جتنا آپ کا زکوٰۃ ہوتی ہے وہ شخص کے نام پر نوٹ کر کے چلے جاؤ۔ یہ ساری تفصیل بتا چکے ہیں تاکہ باغ والے کو بھی سہولت ہو کہ کھائے اور بیچے، اور بیت المال کا بھی حق محفوظ رہ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے کہ جا کے دیکھو بٹی دار کو جو ہمارا کھیت کر رہا ہے، ہمارا باغ دیکھ رہا ہے، اور پھر جن مسلمانوں کے مالوں میں جو زکوٰۃ نکلنے والی ہے اس پر کتنا زکوٰۃ ہوگا سب کو لکھ کر کے لے کر کے آؤ۔ تو یہ بھیجا کرتے تھے۔ یہودی ویسے بھی خائن ہوتے تھے، غدار تھے، جھوٹے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کے بعد درخواست کیا تھا کہ ہمیں رہنے دیجیے، اور آپ جانتے تھے کہ وہ کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی کرنے کا ان کے پاس تجربہ ہے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تک ہم چاہیں گے تم خیبر کی زمین میں رہ سکتے ہو۔ پہلے وہ مدینہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارت کی وجہ سے ان کو مدینہ سے باہر کر دیا، جا کر کے وہ خیبر میں آباد ہوئے۔ اللہ کے فضل سے سن 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا مسلمانوں کا، وہ قلعہ تھا وہاں پر ان کا، اور پھر باغات تھے، بڑی اپجاؤ زمین تھی۔ مدینے سے شمال مغرب میں، اتر پچھم میں 100 میل کی دوری پر، تقریباً 100 میل کی دوری پر یہ خیبر واقع ہے، سمجھے؟ تو وہی آپ نے بھیجا تھا ایک شخص کو عامل بنا کر کے، تو بٹی دار یا کھیت بٹائی کرنے کے لیے اسی کو دینا چاہیے جس کو تجربہ ہو۔ لا تجربہ کار آدمی سب کو کھیتی نہیں دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس لیے کھیتی دی کہ وہ مدینے میں باغ کے والے تھے، اور باغ میں فصل کیسے آئے گی اور درختوں کو کیسے سیراب کیا جائے گا اور کس طریقے سے کھیتی کی جاتی ہے، وہ یہود کو، خیبر کے، اس کو مدینہ کی یہودیوں کو پورا معلوم تھا۔ تو اب اسی کو کھیتی دینی چاہیے بٹائی میں جو کھیتی کرنے کا ہنر رکھتا، اور یہ صرف کھیتی ہی کے لیے نہیں، کسی بھی کام کے اندر کام اسی کو سونپیے جو تجربہ کار ہو، جس کو کام کرنا آتا ہو۔ اور ایک دوسری شرط یہ کہ امانت دار ہو، یہ بہت بڑی شرط ہے، امانت دار ہو، سمجھا کہ نہیں؟ اب آپ نے کسی کو اگر امامت سونپی ہے تو وہ امامت کا اہل ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے۔ کسی کو اگر آپ نے مدرسے کی نظامت سونپی ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہر چیز میں مطلوب ہے، ہر چیز میں مطلوب ہے،
سمجھا کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ ملکہ سبا کا سنگھاسن کون اٹھا کر کے لے آئے گا یمن سے بیت المقدس دمشق میں، اللہ اکبر، شام میں کون اٹھا کے لے آئے گا؟ سوچ لیجیے کتنی دور ہے، 1500 کلومیٹر، کون لے کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک سرکش جن نے کہا کہ حضور جب تک آپ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم اس سنگھاسن کو وہاں سے اٹھا کر کے لے آتے ہیں، اور یہ کہا کہ میں طاقتور ہوں۔ اس کا پورا سنگھاسن جس پر وہ بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے، کرسی پر بیٹھتی ہے، فیصلے کرتی ہے، وہ پورا ملکہ کا سنگھاسن جو ہے وہ اس کو اٹھا کر کے ہم لے آئے گے۔ طاقتور ہے اور امانت دار ہے، اس سے کسی طرح کا کھوٹ ووٹ بھی نہیں کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور یہ مدین کے کسی ایک شخص کی 2 بیٹیاں بکری چلا رہی تھی، ان کو پانی پلا دیا، مشہور واقعہ ہے۔ تو بعد میں وہ ایک لڑکی آئی حضرت موسیٰ کے پاس، ابھی نبی نہیں ہے، کہا کہ میرے ابا بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلا دیا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں گے۔ تو چلے گئے، لیکن وہ جو بوڑھا باپ تھا 2 جوان بیٹیوں کا، وہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ جوان لڑکے کو کیسے گھر میں رکھیں گے؟ کہا کہ داماد میرے بن جاؤ، یہ 2 میری بیٹیاں ہیں، دونوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، نکاح کر دیتے ہیں، داماد بن کے گھر میں رہو گے تو ہماری عزت آپ کو محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنا۔ بیٹی نے تجویز پیش کی، یا ابت استاجر ہو، ابا ان کو اجرت پہ رکھ لیجیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہا بہترین مزدور وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے امانت داری کی۔ اب آج کل دے دیجئے کسی کو کھیت بٹائی کرنے کے لیے، آپ اپنے گھر میں ہیں، کیا وہ بےایمانی کر رہا ہے، کیا لے رہا ہے، کیا لوٹ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا مزدوری کے نام پر لے رہا ہے، 2 حصہ میں لے رہا ہے کہ اس سے زیادہ لے رہا ہے، آپ کو 1/4 دے رہا ہے کہ 1/3 دے رہا ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ کھیتی کا ہنر بھی ہونا چاہیے اور آدمی امانت دار بھی ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی حرام ہے ہمارے لیے کہ ہم دیں، آدھے پر معاملہ ہے ہمارا، خاص کے جب سارے خرچے میں وہ شریک ہے تب ہم کیسے بے ایمانی کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل کو بھیجا، یہیں پر یہ بات آ گئی ضمناً۔ تو وہ جو عامل تھا وہاں سے آیا تو وہ عمدہ کھجور، جاءہ بتمر جنیب، بہت عمدہ کھجور لے کر کے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آپ اس کھجور کو کھائیے، تشریف آپ اس کو کھائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب خیبر کا کھجور دیکھا اور عمدہ کھجور تھا، سخت کھجور اچھا والا، تو کہا کہ اکل تمر خیبر ھکذا، کیا خیبر کا تمام کھجور ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا خیبر کا تمام کھجور ایسے ہی ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرح کا عمدہ کھجور لے کر کے آئے ہو، وہاں عمدہ اور گھٹیا اور ردی نہیں ہوتا ہے، سب ایک ہی طرح کا، ایک ہی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے جس کو خیبر کا عامل بنا کر کے صدقہ وصولنے والا بنا کے بھیجا تھا، اس کا نام تھا سواد بن غزیہ، اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے، ہر طرح کا کھجور ہے، لیکن میرا جو عمل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 سا یا 3 سا نپنا ہے، 1 سا مان لیجیے 3 کلو کا، تو ہم نے 6 کلو دے کر کے یہ والا جو کھجور ہے عمدہ والا، یہ 3 کلو لیا ہے۔ 6 کلو ہم نے دیا کھجور، یا 9 کلو 3 سا دیا، اور 1 سا 3 کلو یہ عمدہ والا ہم نے دیا۔ ہمارے پاس جو تھا وہ مخلوط کھجور تھا، کئی طرح کا تھا، بڑا بھی تھا، چھوٹا بھی تھا، کالا بھی تھا، لال بھی تھا، عمدہ بھی تھا، ردی بھی تھا، سب طرح کا مخلوط تھا، مکس تھا۔ تو ہم نے اس کو 2 سا دیا، 3 سا دیا، اور اس کے بدلے میں ایک طرح کا عمدہ کھجور 1 سا لیا۔ اللہ، آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، فعل نہیں ہے، لا تفعل، ایسا ہرگز مت کرو، یہ حرام ہے، یہ تو سود ہو گیا کہ تم نے 2 سا دیا، 6 کلو دیا اور 3 کلو لیا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا ہے؟ کہا نہیں، ایسا مت کرو، تمہارا مخلوط کھجور ہے، کئی طرح کا کھجور ملا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کم ہوگی، اور یہ جو ایک طرح کا عمدہ کھجور ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی، تو تم کو اگر اچھا ہی کھجور لینا ہے تو اپنا مخلوط کھجور جو مکس ہے سب طرح کا، اس کو بیچ دو درہم سے، چاندی کے سکے سے، چلتا تھا بازار میں، آج کل جیسے نوٹ چلتا ہے،
पैसे से इसको बेच दो, और पैसा जब ले लो तब उससे ये उम्दा खजूर खरीद लो। लेकिन अगर खजूर से खजूर बेचोगे तो बावजूद है कि तुम्हारी खजूर रद्दी है और उसकी खजूर असली है और उम्दा है, लेकिन 2 बार दे करके, दुगुना या तिगुना दे करके तुम नहीं ले सकते, बराबर बराबर बेचना अगर खजूर खजूर से बिकेगा। उससे बचने की तदबीर क्या है? कौन आदमी चाहेगा कि हम उम्दा खजूर दें और रद्दी खजूर बराबर तुमसे ले, हम तुमको बासमती दें और तुम्हारा हम मोटा चावल ले? ये कौन पसंद करेगा? तो ठीक है, नहीं पसंद करते हैं तो इसमें क्या है, मोटा चावल बेच देते हैं, अब पैसा से आपका जो बासमती चावल 100 रुपए किलो का है वो हम ले लेंगे। शरीयत ने अगर एक चीज से मना किया तो एक दरवाजा खोल दिया। तो आपने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, मजमूए खजूर को, मखलूत खजूर को दिरहम से बेच दो और फिर उस दिरहम से उम्दा खजूर खरीदो। वकाल फिल मीजान मिस्ल गाली, और हर वो चीज जो तौली जाती है, खास करके सोना चांदी तौल के बिकता है ना, और इसी तरीके से दाना गल्ला जो बाजार में बिकता है, समझा कि नहीं, अगर उसको उसी के जिन्स से बेचोगे, चावल को चावल से, मकई को मकई से, तो याद रखो उम्दा हो कि रद्दी हो, घटिया हो, अगर मकई मकई से बिक रहा है या गेहूं गेहूं से बिक रहा है, बराबर सामान बिकता है। और नहीं तो फिर रद्दी वाला अपने गेहूं को पैसे से बेचे और पैसा लेकर के उम्दा खजूर का जो मार्केट में भाव हो उसके हिसाब से खरीदे। बहुत अच्छी बात है। वह कज़ालिकल मीज़ान, मुस्लिम में रवायत है कि इसी तरीके से हर वो चीज़ जो तौली जाती है। तो आपने इससे समझ लिया ना कि एक आदमी के पास रद्दी खजूर है, वो 2 सा दे रहा है, 6 किलो दे रहा है, 9 किलो दे रहा है, 3 सा दे रहा है, और 1 सा 3 किलो उम्दा ले रहा है। आपने कहा नहीं कर सकते, जाओ फिर के आओ, रुद्दू हो। मालूम हुआ कि अगर गलती से भी, लाइल्मी से भी, जहालत से भी अगर कोई मामला इस तरह का तिजारती अमल पा जाए तो वो जायज़ नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपको इल्म नहीं था तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं है, लेकिन जाकर के मामले को तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ एक काम गलत करके आ गए तो इस्लाम उसको जायज़ कर देगा, नहीं, जो चीज़ हराम है वो हराम है, आपको जाके बेचना है। चुनांचे दूसरी हदीस में क्या आपने उस आदमी को कहा कि जाके रुद्दू हो, जाके लौटा के, जिसको दिए हो जाकर के उसको ये वापस करो और अपना रद्दी खजूर लो और उसको बाजार से बेचो और पैसा से तब उम्दा खजूर खरीदो। और इससे ये भी मालूम हुआ कि उम्दा खाना भी खाया जा सकता है। क्या जरूरी है कि हम रद्दी खजूर खाएं? लोग इसको ज़ुहद और तक़वा समझते हैं। नहीं, आप माशाल्लाह आप अच्छा खाने की अल्लाह ने आपको सलाहियत दी, आप उम्दा खाइए। देखिए वो लेकर के आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा खाएंगे। ज़ुहद और तक़वा का मतलब यह है कि वो काम कीजिए जो आखिरत के लिए नफ़ा बख्श, वो काम मत कीजिए जो आखिरत के लिए आपके नुकसानदेह हो या नफ़ा बख्श ना हो। यह है ज़ुहद का मतलब। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको साहिब हैसियत मालदार बनाया है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, तो ये ज़ुहद और तक़वा के खिलाफ नहीं है। चलिए साहब, एक तीसरी रवायत देखिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के एक ढेर की बै, जिसका वजन या जिसका नाप या जिसका तौल मालूम ना हो, उसको उस खजूर के एवज बेचना जिसका कैल, जिसका नपना, जिसका वजन मालूम हो, बेचना जायज नहीं का करार दिया। एक ढेर है खजूर की, एक ढेर है गेहूं की, आपको नहीं मालूम है कि ये कितना नपना है, ये कितना किलो है, लेकिन आप इधर आपका के बोरे में या बोरी में, आपके थैले में जो गेहूं है वो आपको मालूम है कि ये हमारा 1 कुंटल है। तो आपने गेहूं वाले से, जिसकी ढेर लगी हुई है, कहा कि ये 1 कुंटल गेहूं का बोरा हम आपको दे देते हैं और आप ये ढेर दे दीजिए हमको। तो कहा जायज नहीं होगा, क्योंकि अंदाजे से आप मामला कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ढेर 2-4 किलो ज्यादा हो या 2-4 किलो कम हो, तो इसलिए गेहूं से बिक रहा है। अगर यही चावल दे करके बोरे का कि ये 100 किलो चावल दे रहे हैं, ये ढेरी दे दीजिए हमको, ये गेहूं का ढेर दे दीजिए, चाहे ये 100 हो या 100 से कम हो, चलेगा। लेकिन चूंकि गेहूं से थोड़ा इसे बराबर सराबर होना चाहिए, तो इसलिए वो ढेर जिसका नाप या जिसका तौल मालूम ना हो, उसको ऐसे गल्ले से, उसी के जिन्स के ऐसे गल्ले से जिसका नाप और वजन मालूम हो, बेचना जायज नहीं है। क्योंकि उधर अंदाजा है कि हो सकता है कि 100 किलो हो, लेकिन हो सकता है कि किलो 2 किलो या पाव 2 पाव बढ़ जाए या घट जाए तो शुद्ध हो जाएगा ना। लेकिन अगर गल्ला दूसरा है, उधर गेहूं है इधर चावल है, तो आप ले सकते। तो नबी साहब ने फरमाया कि खजूर जिसकी ढेर हो, जिसका मकील, जिसका वजन, जिसका कैल, नपना, नाप और तौल, यही तो चलता था। या तो कोई नपना होता था, कहते थे कि इस नपना से देंगे तो 10 रुपए लेंगे, या किलो से होता था। दूध देखिए ना, आजकल लोग नाप करके बेचते हैं ना, उसको तौल के नहीं बेचते, नाप के बेचते।
تیل جا کے دیکھیے تو لیٹر سے ملتا ہے، وہ ایک نپنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ وزن الگ ہے، باٹ الگ ہوتا ہے، اور وہ ناپ ہے، نپنا ہے۔ تو کہا کہ جس کا نپنا معلوم ہو اس غلے سے اسی جنس کا غلہ جس کا ناپ معلوم نہ ہو، اور دونوں ایک ہی قسم کا غلہ ہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ کمی بیشی کا امکان۔ حضرت معمر بن عبداللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا کہتے ہوئے کہ الطعام بالطعام، جو چیز کھائی جاتی ہے، جو مطعوم ہے، جو ہماری غذا بنتی ہے، اس کو اسی طرح کے غلے سے بیچنا اس شرط پر جائز ہے کہ مثلاً بمثل، برابر برابر ہونا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں معمر کہ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ، ہم لوگوں کا کھانا اس زمانے میں جو ہوتا تھا، جو کھاتے تھے ہم لوگ، سمجھا کہ نہیں؟ یعنی غالب خوراک ہماری جو تھی، یہ مطلب نہیں کہ صرف جو ہی تھا، لیکن غالب خوراک جو تھی۔ کتنی غربت کا عالم رہا ہوگا، امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام جو کھاتے تھے۔ آج کوئی جو کھاتا ہے؟ گھوڑے کو کھلاتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ پہلے زمانے میں بارلی بنتی تھی جو کی، تو بارلی آدمی اس کو گرم کر کے بخار والے کو پلایا جاتا تھا۔ اب تو ٹیبلٹ لیجیے، معاملہ ختم، نہائیے بھی، کھائیے بھی، دوڑیے بھی، بھاگیے بھی، ٹیبلٹ لیتے رہیے چلیے۔ پہلے ایک ایک ہفتہ 15 دن تک لوگ بخار میں جھولتا رہتا تھا، اس کو پنتھ ملتا تھا، اب بیچ میں بھوکا رہے تو بارلی ملے اس کو جو کی، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کیفیت بہت ڈیولپ کیا علاج میں بھی، اور ہر میدان میں دنیا نے بہت ترقی کی۔ تو بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری غالب خوراک اس زمانے میں جو تھی وہ جو تھی، اور آج کوئی جو عام طریقے سے ہم لوگ کے علاقے میں تو ہوتا ہی نہیں۔ تو بہرحال اگر جو کے عوض بکے گا تو بڑا مسئلہ۔ آج ہم لوگ گیہوں پیداوار کرتے ہیں، گیہوں کی پیداوار ہوتی ہے، اسی طریقے سے مکئی ہوتی ہے، چاول دھان ہوتا ہے، تو بہرحال وہ غلہ اگر آپ دھان کو دھان سے بدلیں گے، چاول کو چاول سے بدلیں گے، گیہوں کو گیہوں سے بدلیں گے، دال کو دال سے، مکئی کو مکئی سے، ایک دم برابر سرابر آپ کو بیچنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث اور پڑھ کے معاملہ ختم، آج درس ختم کرتے ہیں۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی خیبر کے دن میں جب جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں نے فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل کی تھی، تو خیبر کے دن جو مال غنیمت حاصل ہوا یہودیوں کی طرف سے، تو اس میں کچھ چیزیں سونا چاندی اشیاء کی شکل میں بھی حاصل ہوئی، تو لوگوں میں مجاہدین میں وہ بانٹا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن میں ایک ہار خریدا، کسی کے پاس تو رہا ہوگا جس کو حصے میں ملا ہوگا ایک ہار جو گلے میں عورت پہنتی ہے، قلادہ جو عورت گلے میں پہنتی ہے، تو ہم نے اس کو خریدا بھائی 12 دینار میں، 12 دینار میں اس سے خریدا۔ اب دینار ایک سکہ ہوتا تھا سونے کا، 4.5 گرام ہوتا تھا، کچھ لوگوں نے 4.25 گرام کہا، لیکن کچھ لوگوں 4.5 گرام کہتے ہیں، ہم 4.5 گرام کا ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو 4.5 گرام کا ایک دینار ہوتا ہے، کتنے میں بیچا؟ 12 دینار میں، 12 چوکا 48 اور 6 54 گرام سونا دے کر کے ہم نے وہ ہار خرید لیا۔ اب اس ہار کے اندر سکہ دیا 54 گرام، 12 دینار، جس کا وزن آج کل کے گرام کے زمانے میں ہوتا ہے 54 گرام، اس کو دے کر کے ہم نے وہ ہار خریدا۔ ہار کو جب کھولا تو اس کے اندر کچھ موتی تھے، کچھ قیمتی پتھر تھے، سب کو الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد سونا بھی تھا اس میں۔ سونے کو جو وزن کیا تو خود سونا ہی 12 دینار سے زیادہ نکل گیا، پتھر کو تو چھوڑیے۔ تو جتنی قیمت ہم نے سونے کی شکل میں چکائی تھی، اس میں جو سونا تھا وہ اس سے زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع، اس طرح کا ہار جس میں سونا بھی ہو اور پتھر بھی ہو، مونگا موتی بھی ہو، ہیرے جواہرات بھی ہوں، اس کو سونے کے بدلے نہیں بیچا جا سکتا ہے جب تک کہ پتھر کو سونے سے الگ کر کے سونے کا وزن معلوم نہ کر لیا جائے کہ اس ہار میں کتنا سونا ہے، اتنا ہی سونا دے کر کے وزن کرو۔ اس کے بعد پتھر ہے، پتھر کی قیمت الگ سے لگی۔ لیکن آپ نے 12 دینار دیا اور سونا اس ہار کے اندر 12 دینار سے زیادہ ہے، تو گویا کہ دینار سے بکا، سونا سونے سے بکا، زیادہ ایک طرف زیادہ ایک طرف کم ہے، تو سود ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کچھ نہیں۔ تو اسی لیے وہ جب آپ سوناروں کے یہاں جائیے گا تو اس کے یہاں پتھر موتی لگا رہتا ہے، وہ آپ کو ہٹا کے وزن کر دے گا، یا وہ کہتا ہے کہ صاحب اس کا وزن اتنا ہے، ہم لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس میں سونا اتنا ہے اور پتھر ہمارا اتنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ یا اگر آپ کہیے گا تو وہ کھول کر کے پتھر ہٹا کر کے سونا آپ کو تول دے گا، اس کی قیمت لے گا، پتھر کی قیمت الگ لے گا۔ بہرحال اگر سونے کے ہار سے آپ بیچ رہے ہیں، اس ہار سے جس کے اندر سونا کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری بھی چیزیں ہیں، تو اس ہار میں لگے ہوئے سونے کا وزن معلوم کرنا
ضروری ہے تاکہ آپ برابر سے سونا دے سکیں، اور جو دوسری اشیاء اس میں لگی ہوئی ہیں پتھر وغیرہ اس کی قیمت دے دیں، ورنہ یہ سود ہوگا۔ رواہ مسلم۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔